السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تیرا خمار ناول کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ ایک رومانٹک ناول ہے اور اس کی رائٹر ہے حیا خان، اور آج اس کی قسط ہے نمبر 2۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ ترکی استنبول۔ آج اس خوبصورت شہر میں اس کی آخری رات تھی۔ باسفورس کروز میں ارہم اور عرش کے ساتھ بیٹھا وہ ڈنر کر رہا تھا۔ بلیک ہائی نیک کے ساتھ بلیک پینٹ اور اس کے اوپر لانگ کوٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، ہری گہری آنکھوں میں وہ شخص سب سے منفرد حسن رکھتا تھا۔ جب عرش بولا، تو کل واپس جا رہا ہے فائنلی، خوشی تو ہو رہی ہوگی اتنے سال بعد اپنے ملک، اپنے شہر واپس جانا، اپنے ماں باپ سے ملنا۔ کبیر عرش کے سوال پر خاموش رہا اور ایسے نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ عرش اور ارہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کبیر کو۔ کیا ہوا، تو خوش نہیں ہے؟ ارہم نے سوال کیا تو کبیر نے چمچ پلیٹ میں رکھ کے اسے دیکھا، سپاٹ چہرہ، ہر احساس سے عاری، خاموش آنکھیں۔ خوشی ہے اس بات کی کہ فیملی سے سب سے بہت سال بعد ملوں گا، لیکن کیا؟ لیکن تم لوگوں کو وہاں کی روایات طور طریقہ سے واقف نہیں ہو۔ میں اتنے سال پلٹ کر وہاں اس لیے واپس نہیں کیا کہ مجھے بچپن سے ان سب طور طریقوں سے چڑ تھی۔ تم لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ کہہ کر خاموش ہو گیا، جیسے چڑ گیا ہو اس موضوع سے۔ لیکن کیا؟ عرش کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا ان دونوں کو۔ وہاں میری ایک منگ بھی ہے، وہ کہہ کر پل بھر کے لیے خاموش ہوا اور ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا جو الجھے ہوئے تھے، جیسے وہ سمجھے نہ ہوں۔ جب کبیر کی آواز گونجی، منگ سے مراد بچپن ہی میں میری منگنی ہو گئی تھی، میری کسی کزن سے۔ وہ ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ اور ان کے چہرے دیکھنے لگا جو یہ سن کر حیران اور خاموش تھے۔ واٹ؟ لیکن آج کے دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ارہم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے گاؤں میں یہ سب عام ہے، یہاں منگنی بچپن میں کر دی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو آپ اس فیصلے سے پھر نہیں سکتے۔ کبیر نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں 9 سال سے وہاں واپس نہیں گیا۔ میں کیسے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں جانتا بھی نہیں؟ وہ گاؤں کی کوئی گوار ہوگی جسے وہاں جا کر ہر حال میں مجھے اپنانا پڑے گا۔ تو منع کر دینا کہ میں نہیں کر سکتا۔ ایٹ لیسٹ تیرے اسٹینڈرڈ کی تو ہونی چاہیے نا یار، وہ لڑکی جو تیری وائف بنے۔ ارہم بولا تو عرش نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ صحیح کہہ رہا ہے ارہم، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبیر خانزادہ، جس کے پیچھے یہاں کی کئی خوبصورت اور ایجوکیٹڈ لڑکیاں لائن لگا کر کھڑی رہتی ہیں، اپنے گاؤں جا کر کسی گنوار سے شادی کرے گا۔ انبیلیویبل۔ عرش نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا تو کبیر نے اسے گھوری سے نوازا، جس پر وہ خاموش ہوا۔ میں کبھی کسی گاؤں کی گنوار سے شادی نہیں کروں گا، چاہے مجھے اپنے بڑوں کے سامنے آواز ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ کبیر نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے سنجیدہ چہرے سے انہیں جواب دیا۔ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو فکر نہیں کر، تو جا اور ہمیں اپڈیٹ دیتے رہنا۔ کبیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ کبیر کی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ وہ ہر کسی کو دوست بناتا، لوگوں پر بھروسہ وہ جلدی نہیں کر پاتا تھا۔ سامنے والے شخص کو پرکھنا اس کی شخصیت کا خاصہ بن گیا تھا، لیکن کبیر نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ خاصیت اسے ایک دن میں مشکل میں بھی ڈال دے گی۔ اس نے بس یہاں آ کر یہی 2 دوست بنائے تھے، ارہم اور عرش، جن کا تعلق ترکی کے ہی کسی چھوٹے سے شہر سے تھا، لیکن وہ اس کے سچے دوست ثابت ہوئے تھے۔ جو بات آج تک کبیر نے اپنے منہ سے نہ کہی تھی، کیونکہ وہ کسی کو
وہ کسی کو کمپلیمنٹ دینے کے حق میں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر تعریف کبیر خانزادہ کے لیے ہے، اور آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی تعریف کبیر خانزادہ خود کرے۔ ہم اپنی آنکھیں کمرے میں رکھ کر آتے ہیں۔ راہمہ جو رات گئے پیاس لگنے کی وجہ سے کچن سے پانی لینے جا رہی تھی، کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکرائی اور سر مسلنے لگی۔ سامنے جو نظر پڑی تو فردان اپنی پوری وجاہت سے کھڑا اسے ہی خوفوار نظروں سے گھور رہا تھا، جس کے سر سے دوپٹہ غائب تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے کر اگر تم اپنے آپ کا خیال رکھو گی تو زیادہ بہتر ہوگا لڑکی۔ مجھے تمہاری یہ 2 گز کی زبان سخت زہر لگتی ہے، اور سر پر دوپٹہ لو فوراً۔ آپ کو نظر نہیں آتا، ہمیشہ ایسے ہی ٹکراتے رہتے ہیں اور پھر ہم پر الزام۔ فردان جو تھکا ہارا ڈیرے سے واپس آ رہا تھا، سامنے اس چلتی پھرتی آفا سے ٹکرا کر فوری اس نے ماتھے پر 3 بل سجائے۔ راہمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سر پر دوپٹہ لیا، لیکن اپنی غلطی ماننا اس کی عزت کے خلاف تھا، اس لیے اپنی زبان کے جوہر دکھاتے ہوئے جب بولی تو فردان کو آگ لگا گئی۔ ہمیں اپنے آپ کا خیال بہت اچھی طرح رکھنا آتا ہے، آپ اپنی نظروں کا خیال رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فردان کے تو سر پہ لگی اور تلووں پر بجھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے اور غصے سے سفید پٹھانی رنگت سرخ ہو گئی۔ راہمہ کو اپنی بات کا اندازہ فردان کی سرخ رنگت دیکھ کر ہوا تو فوراً وہاں سے بھاگنے لگی، کیونکہ اس جنونی جن کو چھیڑ دیا تھا۔ لیکن فردان نے غصے میں اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا اور کمر پر موڑ کر سختی سے اسے اپنے قریب کیا کہ راہمہ کی جان نکل گئی اور وہ درد سے آنکھیں بھیگ گئی۔ جتنا کہتا ہوں صرف اتنا کیا کرو۔ یہ جو اپنی زبان کے جوہر تم دکھاتی پھرتی ہو نا، ایک دن اسے ایسا بند کروں گا کہ دوبارہ میرے سامنے کھولنے کی غلطی نہیں کرو گی۔ فردان کا چہرہ اس کے چہرے سے 2 انچ دور تھا۔ اس نے اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھا تو تنزیہ مسکرایا۔ جس چڑیا کی چونچ ہر وقت چلتی رہتی تھی وہ آج اس کے چنگل میں سہمی کھڑی تھی، اور اس کے ہاتھوں پر مزید دباؤ دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ فردان نے اس کے آنسو دیکھے تو تنزیہ مسکرایا۔ آئندہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا، ورنہ اس سے بھی زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا تو راہمہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ فردان ایک نظر راہمہ کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پاگل پٹھان سائیکو جن، راہمہ جس کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی تھی، فردان کے جاتے ہی اس کو بچپن سے دیے گئے القابات سے نوازنے لگی۔ ڈرتی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں تھی، لیکن فردان خانزادہ کے روب اور غصے میں وہ ہمیشہ دب جاتی تھی۔ لیکن اس بات کو مانتے ہوئے اس کی انا بیچ میں آ جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ڈرتی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ صبح کا سورج نکل گیا تھا۔ خان حویلی میں عید کا سما تھا۔ سارے ملازم افراتفری میں سارے کام انجام دے رہے تھے۔ شازیہ بیگم کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کا بیٹا جگر کا ٹکڑا کتنے سال سے اس کا ماتھا نہ چوما تھا، بس ویڈیو کال پر اسے نہارتی تھی تو رو دیتی۔ اسے محسوس کرنے کے لیے ان کی ممتا تڑپ رہی تھی، اور آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ نازو بیگم بھی کھانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ آخر کبیر زادہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا، پورے 9 سال بعد۔ وہ اپنے گھر میں قدم رکھ رہا تھا، سب کے دلوں میں بستا تھا۔ ان کے خاندان کا پہلا چشم چراغ تھا۔ وہ اس کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر تھی، اور نازو بیگم کے دل میں تو ہمیشہ سے کبیر کے لیے ایک الگ سی انسیت تھی۔ جب سے داجان نے نرمین کا رشتہ کبیر سے کیا تھا، مورے شاز اور فاز بھاگتے ہوئے شاہین بیگم کے پاس آئے۔
ہاں ماڑا، کیا ہوا؟ کیوں آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ آج کبیر لالا آ رہے ہیں، آپ نے ہماری وہ گفٹ کی لسٹ دے دی تھی نا؟ وہ گفٹ کی لسٹ تھی؟ ماڑا پورا جواہر لے کر آئے گا تمہارا لالا، اتنی بڑی لسٹ ہم نے اپنے بچے کو نہیں دیا، تھک جاتا خرید خرید کر۔ شاہد اور فاض مایوس ہو کر رونے والی شکلیں بنانے لگے، لیکن دا جان کی سیکھ آڑے آ گئی کہ خان کبھی نہیں روتا۔ پھر آڑے ٹیڑے منہ کی زاویہ بناتے دا جان کے پاس چلے گئے۔ جی دا جان، پورے گاؤں میں خوشی کا سما ہے، سب بہت خوش ہیں، لالا اتنے سال بعد آ رہے ہیں۔ مردان خانے میں بیٹھے سبھی مرد گفتگو میں محو تھے جب فردان خانزادہ کی آواز گونجی۔ سب کی باتوں کا مرکز کبیر خانزادہ تھا، جو آج رات حویلی واپس آ رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو اس گفتگو کے موضوع سے چڑ کھا رہا تھا۔ زرغام خانزادہ بظاہر منہ پر چھوٹی مسکراہٹ لیے، لیکن اندر سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ کبیر کی پڑھائی، اس کی عادت اس کی تعریفوں کو سننے، کبیر کا شوق تھا آرکیٹیکٹ بننے کا، اس لیے اس نے ترکی کی بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، جس کے لیے اس نے جان توڑ کوشش کی تھی اپنے باپ دادا کو منانے کے لیے۔ اس کے بعد اسے اجازت دی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خان حویلی پڑھائی کے خلاف ہے، لیکن دادا نہیں چاہتے تھے کہ کبیر اس قدر پڑھائی کرے کہ یہاں آ کر تو اسے گاؤں پنچایت اور ان کی جگہ ہی سنبھالنی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبیر کسی اور پڑھائی میں پڑھ کر ان کے رواج بھولے۔ لیکن کبیر کی ضد کے آگے مجبور ہو کر وہ مان گئے، مگر اس شرط پر کہ وہ جب بھی آئے گا اسے یہی سب کرنا ہے جو اس کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ زرغام خانزادہ نے اپنی بہت کوشش کی کہ وہ بھی ملک سے باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کی بات کو رد کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ کبیر کی دیکھا دیکھی کوئی نہیں کرے گا اور کسی کو یہ اجازت نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے زرغام کو اور نفرت ہونے لگی کبیر سے۔ زرغام اور فردان نے شہر کی یونیورسٹی سے MBA کیا ہوا تھا۔ حال ہی میں نرمین نے بھی اسلامک لٹریچر میں ماسٹر کیا تھا۔ راہمہ اور اسرا کی تعلیم ابھی جاری تھی۔ نرمین کی خواہش تھی اسلامک لٹریچر پڑھنے کی۔ تاجان لڑکیوں کو پڑھانے کے حق میں نہ تھے، لیکن فردان نے انہیں بہت سمجھایا کہ آج کے دور میں پڑھائی کتنی ضروری ہے، جس کے چلتے داجان مان تو گئے، البتہ خوش ابھی بھی نہ تھے۔ خوش تو ہونا ہی ہے ان کا تو نیا سردار آ رہا ہے۔ داجان نے جب کہا تو زرغام کا خون مزید کھولا کہ ان کی جگہ بھی اب کبیر کی ہوگی۔ لیکن آگے کیا کیا کبیر کا ہونا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نرمین صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ انہیں سالوں بعد آ رہا ہے۔ کیسا دکھتا ہوگا، اب کیسا سوچتا ہوگا، کیا وہ جانتا ہوگا کہ یہاں کوئی ہے جو رات رات بھر جاگ کر اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہے۔ اسے سوچے بنا اس کا 11 سال میں ایک دن نہیں گزرا، اس سے محبت کیے بنا اس نے ایک لمحہ نہیں گزارا، لیکن یہ تو اس کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ نرمین خانزادہ نے کتنی خاموشی سے، کتنی ٹوٹ کر کبیر خانزادہ سے محبت کی ہے۔ اس کی آنکھیں جھپکی اور ایک آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور منہ سے بے اختیار صرف ایک ہی پکار نکلی، اللہ۔ ظہر کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر خاموشی سے چپکے سے دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی، جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ وہ خود کی زبان سے یہ ذکر نہیں کرتی تھی کہ اللہ کو برا نہ لگ جائے، وہ خاموشی سے مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے مخاطب ہوتی تھی، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ تو بے حد رحیم ہے، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، تو چاہے تو سب عطا کر سکتا ہے، بس سامنے نیت ہونی چاہیے، اور میری نیت تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ وہاں جا کر کیسا ہو گیا ہوگا، میں اسے یاد ہوں گی یا نہیں، ہمارا رشتہ یاد ہوگا یا نہیں، وہ باہر سے آ کر اس رشتے کو مانے گا یا جھٹلا دے گا، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں بس تجھ سے تیرے بندے کو مانگتی ہوں
کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو بے شک میں منہ سے اف نہ کروں گی، لیکن میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ میرے خدا میری دعاؤں کی لاج رکھنا، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ سفید سوٹ اور سفید دوپٹہ کے حالے میں بھیگا چہرہ، بڑی بڑی خاموش سی آنکھیں، کپ کپاتے سرخ لب اور سفید چہرہ، چہرے میں گلی رونے کے باعث گلابی سرخیاں۔ وہ کتنی حسین تھی وہ جانتی ہی کہاں تھی۔ دن رات سر پر تو صرف ایک شخص ہی سوار رہتا، خود کو تو آنکھ بھر کر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اندازہ ہوتا 7 پردوں میں چھپی دنیا میں بھٹکی ہوئی کوئی حور تھی وہ۔ چائے نماز سے اٹھی تو دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر پلٹی، چہرے کو نقاب کی مدد سے ڈھکا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو رحیمہ اور اسرا فوراً سے اندر آئی۔ آپ ہی چلے نا، زنان خانے میں سب تیاریوں میں لگے ہیں اور آپ سب سے چھپ کر کمرے میں بیٹھی ہیں۔ اسرا آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ہاں چلو، میں بس آ رہی تھی، نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ تینوں ساتھ ہی کمرے سے روانہ ہو گئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہی ختم ہوتی ہے۔ آپ کے سپورٹ کی خواہاں ہوں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔